السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پیارے بچوں، پیاری ایمانی ساتھیوں، ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ رحمان آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کو آپ کے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، ساتھ ایمان کے جئیں، ساتھ ایمان کے دنیا سے رخصت ہوں، تادم آخر صراط مستقیم پر چلیں اور قائم رہیں، اس حال میں دنیا سے رخصت ہوں کہ اللہ رحمان آپ سے راضی ہو۔ آج کی ہماری گفتگو کا محور پارہ نمبر 5 ہے، جس کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اس آیت کا تعلق پارہ نمبر 4 کی آخری آیت سے ہے۔ ان عورتوں کا تذکرہ جن سے نکاح حرام کیا گیا اور حرام کی گئی شوہر والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، اور اختتام ان لفظوں سے ہوا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور با ایمان رہو۔ اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے۔ پارے کی پہلی آیت پچھلے پارے کے آخری مضمون کی تکمیل ہے، یعنی اس پارہ کی پہلی آیت جو ہمارا پارہ نمبر 4 ہے، اس پارے کے آخری مضمون کی تکمیل ہے۔ ان دو باتوں کا تذکرہ ہے جس سے کوئی عورت کسی مرد کے لیے حلال ہوا کرتی ہے۔ پہلی بات کون سی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ میدان جہاد سے قیدی ہو کر غلام بننے والی غیر مسلم عورت جسے لونڈی کہا جاتا تھا، اور دوسری بات شرعی نکاح سے بیوی بن کر گھر بسانے والی عورت۔ اس آیت میں حلال نکاح کے لیے 4 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط تبتغوا، ایجاب و قبول۔ دوسری شرط باموالکم، مہر کی ادائیگی۔ تیسری شرط محسنین، شادی میں دائمی قید، زندگی بھر گھر بسانے کا ارادہ ہو۔ اور چوتھی شرط غیر مسافحین، محض خواہشات پوری کرنے کا ارادہ نہ ہو۔ ارادہ ہو ایمان حفاظت کا، یعنی ایمانی حفاظت کا ارادہ ہو۔ پارے کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور ایمان کی فکر کرتے رہو، تو اللہ تو بہت قدردان ہے۔ آغاز میں حلال نکاح کا تذکرہ، اختتام پر ایمان اور شکر گزاری کا تذکرہ ہمارے لیے پیغام رکھتا ہے کہ حلال کو حلال جانے، حلال کی توفیق پہ رب کا حلال کاموں کو اختیار کر کے شکریہ ادا کرے، اور اتنا ہی حرام اور ناجائز کاموں سے اجتناب کریں، باز رہیں، خود کو روکے رکھیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس پارے کی روشنی میں وہ کون سے ناجائز کام ہیں جن سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، اور اگر ہم ناجائز کاموں سے بچتے ہیں، حلال کو اختیار کرتے ہیں، بدلے میں میرا اور آپ کا رب کیسے کیسے انعامات کی برکھا برسایا کرتا ہے۔ پہلا کام کیا ہے؟ حرام کاروبار کرنا۔ سورہ نساء آیت نمبر 29 ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقہ سے مت کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے ہو، رضامندی سے خرید و فروخت ہو۔ اب یہاں پر کس کو پکارا گیا؟ ایمان والوں کو۔ اے ایمان والوں، مشورہ دیا رب نے، کتنا پیارا، کاروبار کے حوالے سے۔
زندگی کا جو اہم حصہ ہے کہ ہم کاروبار کرتے ہیں، کوئی نوکری کرتے ہیں، کوئی جو ہے وہ خرید و فروخت کرتے ہیں، تو ذریعہ معاش جس کو کہتے ہیں، کمانے کا ذریعہ، زندگی گزارنے کا جو ہے وہ اس پہ دار و مدار ہوتا ہے کہ زندگی اس کاروبار کے یا اس کام کے سر پہ گزارنی ہے. تو کس کو پکارا؟ ایمان والوں کو. اللہ تعالیٰ نے کیا مشورہ دیا ہمیں، کس طرف ہماری رہنمائی کی کہ اپنے آپس کے مال ناجائز طریقہ سے مت کھاؤ، مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے ہو. کیا؟ خرید و فروخت. ایمان والوں کو کتنا پیارا مشورہ دیا کہ آپسی جو مال ہیں، یعنی کہ تمہارے جو مال ہیں آپس میں، چاہے وہ آپ جو ہے وہ کسی کے ساتھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، پارٹنرشپ کرتے ہیں، چاہے ایک نوکر کسی مالک کے پاس کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا مل کر کام کرتے ہیں، یا کسی کی امانت کسی کے پاس رکھی ہوئی ہے، کسی بھی حوالے سے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. لیکن جو خرید و فروخت آپسی رضامندی سے تم کرتے ہو، آپسی رضامندی سے، اس کی پوچھ نہیں ہوگی. کیوں؟ کہ آپسی رضامندی ہے، آپس کی جو رضامندی ہے اس سے یہ کام کیا گیا ہے. تو یہ کتنا پیارا مشورہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، ایمان والوں کو دیا ہے. اور ہمیں اگر اس مشورے پر جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق ہو اور ہم اس پہ عمل کریں تو ہماری زندگیوں کے بہت سے معاملات سنور جائیں. نمبر 2 دیکھیے گا، رب کی تقسیم پر اعتراض کرنا. سورہ نساء آیت نمبر 32، کافی لمبی آیت ہے، ارشاد ربانی ہے. اور اس کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم سے بعض کو بعض پر بزرگی دی. مردوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے ان میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ سے مانگو اس کا فضل، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اب رب کی تقسیم پر اعتراض کرنا ہوتا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ جو عطا کرتا ہے انسان کو خود کو، اور جو دوسروں کو عطا کرتا ہے تو اس پر اعتراض کرنا. اور اس آیت میں کیا ہے کہ اس کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم سے بعض کو بعض پر بزرگی دی. کہ ایک انسان جو ہے وہ زیادہ متقی ہے، زیادہ پرہیزگار ہے، جبکہ دوسرا انسان پہلے انسان سے کم پرہیزگار ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی حساب سے ان کو عطا کرے گا. اس لیے ایسی آرزوؤں میں، خواہشوں میں نہ پڑنا. دوسروں کی طرف دیکھ کر یہ مت کہنا کہ اسے زیادہ ملا ہے مجھے کم ملا ہے، کیوں؟ اور پھر یہ کہ مردوں کا اس میں سے حصہ جو انہوں نے کمایا، یعنی مرد جو ہیں وہ جو بھی کام کرے اچھا یا برا اس میں سے اپنا حصہ پائیں گے. اسی طرح سے جو عورتیں کمائیں گی دنیا میں، زندگی میں، تو اس میں سے ان کا حصہ ملے گا ان کو جو انہوں نے کمایا. اگر انہوں نے اچھا کمایا، اچھا اجر پائیں گی رب سے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اگر انہوں نے اس دنیا میں اچھا نہیں کمایا، برا کمایا ہے، تو پھر کیا ہے کہ ان کے لیے برا ہی حصہ ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اللہ تعالیٰ سے مانگو اس کا فضل، یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ فضل ہی مانگنا چاہیے اس کا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا پورا علم اس کے پاس ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے. اگلا دیکھیے گا پوائنٹ، عورت کو سربراہ بنانا. سورہ نساء آیت نمبر 34. مرد عورت پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے. اب اس آیت میں جو ہے وہ مردوں اور عورتوں کے بارے میں جو ہے وہ حکم ہے، اور بتایا ہے واضح طور پر کہ مرد جو ہے وہ عورت پر حاکم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حاکمیت، یہ فضیلت دی ہے مرد کو عورت پر. ایک درجہ فضیلت جو دی ہے نا، وہ اس لیے دی ہے کہ مرد کو سربراہ بنایا ہے گھر کا، کیونکہ مرد ہی کما کر باہر سے لائے گا. مرد کے ذمہ جو ہے وہ گھر کے افراد کا نان نفقہ ہے، ان کے لیے کما کر لانا، ان کے لیے جو ہے وہ بنیادی ضروریات کا انتظام کرنا مرد کے ذمہ رب نے جو ہے وہ لگایا ہے. یہ ڈیوٹی ہے مرد کی، اللہ کی طرف سے، کسی انسان کی طرف سے نہیں. خود رب کائنات نے یہ ڈیوٹی مرد کے ذمہ جو ہے وہ لگائی ہے، یعنی مشکل کام، کمانے کا کام. تو اس لیے مرد کو سربراہ بھی بنایا اور مرد کو ایک درجہ فضیلت دی ہے عورتوں پر. تو اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دیا. اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ عورت کو جو ہے وہ سربراہ نہیں بنایا، مرد کو سربراہ بنایا ہے.
سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صحیح بخاری میں 4425 نمبر روایت ہے، یعنی کہ 4425 روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پاتی جو اپنی باغ ڈور کسی عورت کے حوالے کر دیتی ہے۔ لَن یفلح قوم ولوا امرہم امرات، تو اس کی جو ہے وہ یہ صحیح بخاری کی جو روایت ہے 4425، تو اس میں جو ہے یہ موجود ہے کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پاتی جو اپنی باغ ڈور یعنی کہ انتظام تمام تر بادشاہت یعنی کہ حاکمیت کسی علاقے کی، کسی ملک کی، کسی شہر کی کسی عورت کے حوالے کر دیتی ہے۔ چوتھا کام کیا ہے؟ تکبر کرنا۔ سورہ نساء آیت نمبر 36 میں ارشاد ربانی ہے ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور شیخی خوروں کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہاں پر واضح طور پر بتا دیا ہے کہ جو متکبر ہے، جو تکبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا، اور شیخی خوروں کو جو شیخیاں مارتے ہیں، اگر اللہ نے عطا کیا ہے تو اس پر جو ہے شکر ادا کرنے کی بجائے اس پر اترانا کہ یہ تو ہمارا ہے، ہمیں ملا ہے، ہم ڈیزرو کرتے تھے۔ تو جو کچھ بھی جس کے پاس بھی ہے، جس بندے کے پاس، جس انسان کے پاس بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے فضل سے ہے۔ اللہ جسے چاہے عطا کرتا ہے اور جس سے چاہے چھین لیتا ہے۔ سو شیخی خور نہیں بننا اور تکبر بھی نہیں کرنا، متکبر نہ بننا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان تو کسی بھی وقت اس دنیا سے جا سکتا ہے، پھر تکبر کس چیز کا؟ جب انسان کی اوقات ہی مٹی ہے تو پھر تکبر کس چیز کا؟ پھر غرور کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے اس پر شکر گزار بننا، اس پر اللہ تعالیٰ کا عاجز بندہ بننا، انکساری اور عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ چلنا، شیخی نہیں مارنا، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ دوسروں پر فضیلت نہ دینا، یہ سارا کچھ جو ہے اگر انسان سیکھ لے اور کرے تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے گا، محبت حاصل کرے گا۔ لیکن ایسا نہیں کرے گا، تکبر کرے گا، متکبر بنے گا، گھمنڈ کرے گا، غرور کرے گا، شیخی مارے گا، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرے گا، بلکہ منہ کے بل گرائے گا۔ دنیا بھی وہ انسان خراب کرے گا اور اپنی آخرت بھی خراب کرے گا اپنے ہاتھوں سے۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، ریاکاری، سورہ نساء آیت نمبر 38، ارشاد ربانی ہے والذین ينفقون اموالهم، پوری ایک آیت ہے کہ جس کی ٹرانسلیشن ہے اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہاں پر کس چیز کا ذکر ہے؟ دکھاوے کا۔ جو لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے اور اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ ریاکاری، دکھاوے کے لیے نیکی کرنا، دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا، دکھاوے کے لیے نیک عمل کرنا، اسی طرح سے اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، تاکہ اس کی واہ واہ بلے بلے ہو لوگوں کے درمیان، اس کا جو ہے وہ توتی بولے، اس کا بڑا جو ہے وہ نام نکلے کہ بھئی وہ بندہ بڑا سخی ہے، بڑا مال خرچ کرتا ہے یتیموں پر، مسکینوں پر، ضرورت مندوں پر، اور اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ یعنی وہ لوگ جو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں نا، ان کی بلے بلے واہ واہ اش اش لوگ کریں، اس پر بلے بلے کریں، اس کا نام نکلے، تو ان کو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت پر جو ہے وہ یقین نہیں ہوتا، وہ ایمان نہیں رکھتے۔ اگر وہ ایسا اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھے تو وہ ایسا نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو منع کیا ہے دکھاوے سے، کہ نیک کام جو ہے وہ دکھاوا کر کے نہیں کرنا، دکھاوے کے لیے نہیں کرنا، دنیاوی بلے بلے کے لیے نہیں کرنا، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کریں گے یہ کام، نیک کام، تو پھر انہیں اللہ پر یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اور قیامت کے دن پر بھی ایمان نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ قیامت کے دن کو یاد رکھیں، روز محشر کو یاد رکھیں، تو ایسا کریں ہی نہ، کہ انہیں رب کے سامنے حاضر ہو کے جواب دہ ہونا ہے۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، شرک کرنا، سورہ نساء آیت نمبر 48 میں ارشاد ربانی ہے یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔ اس آیت میں کیا ہے شرک کے حوالے سے؟ کہ اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں، ایک انسان ہے، اسے ایک دوسرا انسان پسند آ جاتا ہے، وہ اس کی بھی جو ہے وہ محبت میں شراکت برداشت نہیں کرتا، وہ شریک برداشت نہیں کرتا،
اس انسان جو اس سے محبت ہے نا، اس میں وہ شراکت برداشت نہیں کرتا. ایک انسان ہو کر کسی دوسرے انسان کی محبت میں شراکت برداشت نہیں ہوتی، وہ تو پھر رب کائنات ہے، کیسے برداشت کرے گا شراکت؟ سو اللہ تعالی اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دے گا. یعنی جو بھی معاملات ہوں گے اللہ اور بندے کے درمیان، حقوق اللہ میں جو اللہ کے حقوق ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف کر دیں گے، لیکن شرک معاف نہیں کریں گے. اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا، یعنی اس نے گناہ کیا، گناہ عظیم کیا اور رب پر بہتان باندھا ہے. فار ایگزامپل آپ کہیں کہ مجھے کامیابی جو ہے وہ فلاں انسان کی وجہ سے ملی ہے، فلاں شخص کی وجہ سے ملی ہے، تو آپ نے اللہ پر بہتان باندھا ہے. اللہ پر بہتان ہی تو لگایا ہے اللہ پر، کیونکہ کامیابی تو اللہ نے دی ہے. جبکہ آپ نے کہا جی فلاں انسان کی وجہ سے مجھے کامیابی ملی ہے، فلاں انسان نے مجھے کامیابی دلوائی ہے، تو اللہ پر آپ نے بہتان باندھ دیا نا کہ جی اللہ نے نہیں، اس انسان نے کامیابی دلوائی ہے. شرک انسان کے اعمال کو اگر وہ حمالیہ جتنے بھی ہوں ان کو بسم کر دینے والا ہے شرک. حقیقی مسلمان اس بارے میں انتہائی ہوشیار اور چوکنا رہتا ہے کہ اس کے عقیدہ و عمل میں کہیں کسی طرف کوئی شرک نہ آ جائے. اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، حسد کرنا. سورہ نساء آیت نمبر 54 میں ارشاد ربانی ہے، یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمایا ہے. لوگ جو حسد کرتے ہیں ان کے دل میں حسد ہوتا ہے. وہ حسد کس سے کرتے ہیں کہ فلاں انسان کو رب نے جو ہے وہ عقل زدہ دی ہے، دماغ زدہ دیا ہے، بڑا لائق بنایا اس کو، ہم کیوں نہیں اتنے لائق؟ فلاں انسان کو اتنی شہرت ملی ہے، ہمیں کیوں نہیں ملی؟ حسد. فلاں انسان کو اللہ نے اتنی جو ہے وہ قابلیت دی ہے، ہمیں کیوں نہیں ملی؟ حسد. فلاں انسان کے پاس اتنا مال و دولت ہے، ہمیں کیوں نہیں ملا؟ حسد. فلاں انسان اتنا خوبصورت ہے، اتنی خوبصورتی میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ دل میں حسد اس پر جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمایا ہے. اب اگر کسی کو انسان نے عقل دی ہے، دماغ دی ہے، یا اسے لائق بنایا ہے، یا اسے قابل بنایا ہے، یا اس کے پاس مال ہے یا خوبصورتی ہے، تو وہ تو اللہ کی دین ہے نا، کسی بندے کی دین تو نہیں ہے. اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمایا ہے، پھر حسد کس بات کا؟ حسد نہیں کرنا. اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، کفر کرنا. سورہ نساء آیت نمبر 56 میں ارشاد ربانی ہے، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا. جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے. بڑی بڑی سخت جو ہے یہاں پر وعید ہے. اللہ نے کیا سیدھا کہہ دیا ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا، یعنی انکار کیا ہماری آیتوں کا. اب جنہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے. یعنی جو اللہ کی آیتوں سے کفر کریں گے، انکار کریں گے، ان کے لیے سیدھی جو ہے وہ آگ کی سزا ہے، دوزخ میں ڈالنا. سو اللہ کی آیتوں، اللہ کے حکموں سے انکار نہیں کرنا. آگے دیکھیے گا، رشتہ اور تعلق کی بنیاد پر شرعی حدود کو پامال کرنا. سورہ نساء آیت نمبر 58 میں ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچا دیجیے. یہاں پر ایک تو رشتہ اور تعلق کی بنیاد پر شرعی حدود کو پامال نہیں کرنا، اور دوسرا امانت کا تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تاکیدی حکم دیا ہے. اللہ تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچا دی، یعنی کہ امانتوں میں خیانت نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی رشتہ ہے، کوئی تعلق ہے آپ کا، اور وہ آ کے آپ سے کہتا ہے کہ فلاں کی امانت تمہارے پاس ہے، نہیں دینی، نہیں واپس کرنی، تو آپ اس رشتے اور تعلق کو بچانے کے لیے امانت، جس کی امانت ہے، اس کو واپس نہیں کریں گے. رب کے ہاں جو ہے وہ گنہگار ہو جائیں گے. رشتے اور تعلق کی بنیاد پر کوئی غلط کام نہیں کرنا. اور پھر یہ کہ اللہ نے تاکیدی حکم دیا ہے، یعنی کہ اسپیشل حکم دیا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچا دیجیے، امانتوں میں خیانت نہیں کرنی. اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، نبی کریم کے فیصلے پر راضی نہ ہونا. سورہ نساء آیت نمبر 65 میں ارشاد ربانی ہے، سو قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام
آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور خوشی نہ پائیں اور فرمانبرداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ یہاں پر کیا کہا گیا ہے؟ سو قسم ہے تیرے پروردگار کی، قسم کھائی گئی ہے۔ کس کی؟ پروردگار کی۔ اس کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اگر بہت ضروری ہے قسم کھانا تو اللہ رب العزت کی۔ کہا گیا ہے کہ سو قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ بنا لے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو ماننا، اس پر راضی ہونا، اور پھر یہ کہ وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جو آپسی اختلاف ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاکم نہ بنا لیں، پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی یا ناخوشی نہ پائیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ کر دیا اس پر جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرنا، تنگی نہ پانا، اپنے دلوں میں تنگی نہ رکھنا، یعنی کہ ناخوشی کا اظہار نہ کرنا، ناپسندیدگی کا اظہار نہ کرنا، اور فرمانبرداری کے ساتھ اس کو قبول کر لینا، اسی میں جو ہے وہ بھلائی ہے۔ یہ تعویل خاص میں بات ہو رہی ہے اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں موجود تھے، لیکن اب جو ہے انہی فیصلوں کی روشنی میں جو انہوں نے حکم دیے ہیں ان کے حکموں کی روشنی میں ہی جو ہے وہ ہمیں اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے، اپنے فیصلے کرنے ہیں، ان کے فیصلوں سے ہم نے انحراف نہیں کرنا، نہ اس میں کمی کرنی نہ زیادتی کرنی، بلکہ ان کو ماننا ہے۔ یہ تعویل عام یعنی کہ موجودہ وقت میں ہمیں انہی احکامات کے مطابق اپنے معاملات حل کرنے ہیں، طے کرنے ہیں، زندگیاں گزارنی ہیں۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، بدشگونی لینا۔ سورہ نساء آیت نمبر 78 میں ارشاد ربانی ہے، اگر انہیں کوئی بلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے ہے۔ انہیں کہہ دو کہ یہ سب کچھ اللہ ذوالجلال کی طرف سے ہے، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے بھی قریب نہیں۔ اب یہاں پر جو ہے واضح طور پر یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ بلائی اور برائی، نفع اور نقصان، یہ سب رب کائنات کی طرف سے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں موجود تھے، لوگوں کو کوئی بلائی ملتی ہے تو کہتے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی تو کہہ اٹھتے کہ یہ تیری طرف سے ہے۔ اور آج بھی اگر کوئی بھلائی ملے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، لیکن جب کوئی برائی پہنچتی ہے تو اس کا ذمہ کسی نہ کسی کو ٹھہرانے لگ جاتے ہیں، یہ تیری طرف سے ہے، یہ تیری وجہ سے ہوا ہے، یہ نقصان جو ہے یہ تو اگر ایسا نہ کرتا تو یہ نقصان نہ ہوتا، جبکہ وہ نقصان بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے۔ سبب بے شک کوئی انسان بن گیا ہے، جب کوئی بھلائی ملتی ہے تب بھی تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو سبب بناتے ہیں نا، لیکن بھلائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، اور اگر کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہ سب کچھ اللہ ذوالجلال کی طرف سے ہے۔ انہیں کیا ہو گیا کہ کوئی بات سمجھنے کے بھی قریب نہیں ہے، یعنی وہ لوگ جو سمجھتے نہیں ہیں وہ یہی کچھ کہتے ہیں، بدشگونی سمجھتے ہیں، بدشگونی لیتے ہیں، جبکہ انہیں عقل سے کام لینا چاہیے جو ایسا کرتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، اجماع صحابہ و امت سے منہ موڑنا۔ آیت نمبر 115 سورہ نساء، ارشاد ربانی ہے، جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہو، اور دوزخ میں ڈال دیں گے، وہ پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ اب دیکھیے گا اس میں کیا ہے کہ جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی، یعنی راہ ہدایت واضح ہو گئی ہے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بات کرے، ان کی سنت کے خلاف جائے، ان کے خلاف جا کر کام کرے، مومنوں کی راہ چھوڑ دے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جو لوگ چلے ہیں ان کی راہ چھوڑ دے۔ سب سے پہلے کون چلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر؟ صحابہ۔ تو مومنوں کی راہ کو چھوڑ کر چلے تو ہم پھر اسے اسی طرف کامیابی دے دیں گے، اسی طرف اس کی توجہ جو ہے وہ کرا دیں گے، اسے سیدھے راستے کی توفیق نہیں ملے گی، یہاں تک کہ وہ اسی پر چلتے ہوئے دوزخ میں چلا جائے گا۔ وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے۔ کون سی جگہ؟ دوزخ، آگ۔ اس لیے اہل ایمان پر واجب ہے کہ قرآن و سنت کی مجلس میں حاضر ہوں، حلال و حرام کے مسائل سنیں اور محتاط رہیں، یہ مشورہ دیا گیا ہے۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، اللہ کی تخلیق کا بدلنا۔
سورہ نساء آیت نمبر 119 میں ارشاد ربانی ہے، اور انہیں راہ سے بہکاتا رہوں گا اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا، اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں، اور ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں۔ سنو، جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا وہ صریح نقصان میں ڈوب جائے گا۔ اب یہاں پر ذکر ہے شیطان کا، کہ شیطان نے جو ہے وہ کہا تھا کہ میں انہیں راہ سے بھٹکاتا رہوں گا، بہکاتا رہوں گا، باطل غلط امیدیں دلاتا رہوں گا، اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دو، ان سے کہوں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بگاڑ دو۔ اللہ کی بنائی ہوئی صورتیں کیسی؟ آج ہم دانت جو ہیں وہ رگڑوانے چلے جاتے ہیں، ہمارے دانت خراب ہیں، چوڑے ہیں، باریک کرنے ہیں، چھوٹے ہیں، لمبے ہیں، ان کو رگڑوا کے چھوٹا کرنا ہے۔ دانتوں میں جو ہے وہ سپیس بنانی ہے تاکہ دانت خوبصورت لگے۔ اس کے علاوہ یہ جو پارلرز میں جا کے جو بویں ہیں وہ کھڑواتی ہیں، آئی برو بنواتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تھریڈنگ وغیرہ کرواتی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے نا۔ اور اب تو پلاسٹک سرجری ہو رہی ہے، ناک صحیح نہیں ہے جی، اس کو شیپ دینی ہے، اور اس کے علاوہ تھوڑی صحیح نہیں ہے، اس کو شیپ دینی ہے، ہونٹ جو ہے وہ موٹے کرنے ہیں جی، ہونٹوں کو جی کی پلاسٹک سرجری کروائی جا رہی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بگاڑنا، اور اس کے لیے جو ہے کتنا سخت ترین جو ہے وہ حکم آیا ہے کہ جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لے گا، رفیق بنا لے گا، وہ سری نقصان میں ڈوبے گا۔ جو شیطان کے راستے میں چلے گا، بہکاوے میں آئے گا، وہ شیطان کے پیچھے چلے گا، اس کی پیروی کرے گا، تو وہ سری گھاٹے میں، نقصان میں ڈوبے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ بیان کردہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان مردوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور ان عورتوں پہ جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں۔ آج دیکھیں مرد جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ٹخنوں سے نیچے پینٹ پہنتے ہیں اور شلوار پہنتے ہیں، عورتیں پنڈلیاں ان کی ننگی ہیں، پنڈلیاں آدھی آدھی نظر آ رہی ہیں، ان کی ٹروزر پینٹ چست قسم کی، اور اوپر سے جو ہے وہ پنڈلیاں ننگی اور پازیب پہنی ہوئی ہے پنڈلیوں میں، اور آدھی آدھی پنڈلیاں ننگی کر کے بازاروں میں گھوم رہی ہیں۔ اور پھر یہ کہ ان کی ڈریسنگ دیکھنے والی ہوتی ہے سیم ٹو سیم مردوں جیسی، اور جو مرد ہیں وہ عورتوں جیسی ڈریسنگ کر کے پھر رہے ہوتے ہیں، کڑائی والے کرتے، لمبے لمبے بال، پونیاں کانوں میں، اور ناک میں جو ہے وہ ناک میں نوز پن، نتھلی جس کو کہتے ہیں، کانوں میں ایئر رنگز، سوری۔ اب یہ دیکھیں ذرا، یہ مردوں کی مشابہت عورتیں کر رہی ہیں، اور عورتوں کی مشابہت مرد کر رہے ہیں۔ ان مردوں پر اللہ کی لعنت جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور ان عورتوں پہ جو مردوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ دیکھیں ذرا، لعنت اللہ کی، اللہ نے لعنت کر دی ہے، کتنی بڑی بات ہے یہ۔ سو احتیاط کرنی چاہیے۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، بیویوں میں عدل نہ کرنا۔ سورہ نساء آیت نمبر 129 میں ارشاد ربانی ہے، تم سے یہ کبھی نہیں ہو سکے گا کہ اپنی تمام بیویوں میں ہر طرح عدل کرو، گو تم اس کی کتنی ہی خواہش و کوشش کر لو، اس لیے بالکل ہی ایک کی طرف مائل ہو کر دوسری کو ادھر لٹکتی نہ چھوڑو، اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے۔ اب دیکھیے، وہ مرد جو ایک سے زیادہ شادیاں کر لیتے ہیں، وہ دو بیویوں میں کبھی بھی عدل نہیں کر سکتے، اسی لیے جو ہے اگر اللہ تعالیٰ نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، حکم نہیں دیا، اجازت دی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ 4 شادیاں کر کے ہی بیٹھ جائے، لیکن آگے ہی 7 آیت کے بتایا ہے کہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تمہارے لیے بہتر ایک ہی ہے، یعنی اللہ کو پتا تھا کہ میرا بندہ جو ہے وہ انصاف نہیں کر سکے گا، اجازت تو دے دی ہے، کس لیے؟ معاشرے میں بے روی نہ پھیلے، پھر یہ ہے کہ بیواؤں اور جو طلاق یافتہ ہیں ان کو آسرا ملے، ان کو سہارا ملے، اس انٹینشن میں یہ اجازت ہوئی تھی تاکہ خواتین جو ہیں، عورتیں جو ہیں، وہ ایک مرد کی نگاہ میں ایک سے زیادہ آ جائیں، وہ مرد جو صاحب استطاعت ہیں، صاحب حیثیت ہیں، وہ ایک سے زیادہ بیویاں افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ کریں، لیکن ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ عدل ہو ان کے درمیان، جتنی مرضی خواہش اور کوشش کر لو۔ اس لیے اللہ نے طریقہ بتایا ہے کہ صرف ایک کی طرف مائل نہ ہونا، کہ ایک طرف مائل ہو گئے اور دوسری کو درمیان میں لٹکتی چھوڑ دیا، پھر اگر وہ غلط کام کرتی ہے کوئی، جو جس کو لٹکتی چھوڑ دیا درمیان میں،
تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ شوہر پر ہوگی، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ غلط کام ہوا ہے۔ تقوی اختیار کرنے کا کہا گیا ہے۔ بے شک ایک دل میں ایک بیوی کی محبت زیادہ ہے جبکہ دوسری کی طرف کم جھکاؤ اور کم محبت ہے، تو دل پر اختیار جو ہے وہ بندے کا نہیں ہے، لیکن دنیاوی معاملات میں، نان نفقہ میں، خیال رکھنے میں مرد کو چاہیے کہ وہ برابری کرے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور رحمت والا ہے، جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے یعنی اللہ سے ڈرتا ہے اور معاملات کو صحیح طریقے سے لے کر چلتا ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سنن ابی داؤد میں روایت ہے 2133 کہ جس کے پاس 2 بیویاں ہوں اور اس کا ملان ایک جانب ہو تو وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا جسم جھکا ہوا ہوگا، یعنی مفلوج ہوگا، فالج زدہ ہوگا۔ یعنی کہ جس شخص کی 2 بیویاں ہیں اور اس نے ایک جانب زیادہ توجہ دی ہے، دوسری کو اس نے نظر انداز کیا ہے، روز قیامت وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا جسم جھکا ہوا ہوگا۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، رب کی نافرمانی والی محفل میں شریک ہونا۔ سورہ نساء آیت نمبر 140 میں ارشاد ربانی ہے، اور اللہ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگے، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہوگے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور سب منافقین کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر رب کی نافرمانی والی محفل میں شریک ہونا منع کیا گیا ہے کہ رب کی نافرمانی والی محفل میں شریک نہیں ہونا۔ وہ محفل کہ جس میں ایسی مجلس، ایسی محفل کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں لوگ، یعنی اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، کوئی بھی کام ہو رہا ہو تو اس مجمع سے فوراً الگ ہو جاؤ، اس وقت تک الگ رہو جب تک کہ وہاں کوئی اور بات نہیں شروع ہو جاتی۔ اور اگر تم وہاں بیٹھے رہے، اس محفل میں بیٹھے رہے، بے شک بولے نہیں، فیور نہیں کی، مذاق نہیں اڑایا، کفر نہیں کیا، لیکن پھر بھی تم انہی میں سے ہو جاؤ گے، کیونکہ تم سنتے تھے، تم الگ نہیں ہوئے، تم نے اس کو برا نہیں جانا دل سے اور تم نے اس محفل کو چھوڑا نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور سب منافقین کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے، یعنی اگر تم وہاں سے نہ ہٹے تو جہنم والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ جو شخص حلال کو حلال جانتا ہے، حرام کو حرام جانتا ہے، حرام خوری سے اجتناب کرتا ہے، تو میرا رب کیا کیا انعام دیتا ہے، دیکھتے ہیں۔ پہلا انعام، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 31 ارشاد ربانی ہے، اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جس سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے۔ یہ کوئی معمولی انعام نہیں ہے، دیکھیں کتنا بڑا انعام اللہ نے کیا اور کتنے پیارے انداز میں ہمیں بتایا ہے، ترغیب دی ہے۔ یہ کوئی معمولی انعام نہیں، کیونکہ ہم انسان خطا و نسیان سے مرکب ہیں، یعنی کہ خطا کے پتلے ہیں، ہم مٹی سے بنے ہیں نا، اور بسا اوقات ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں جس کی برائی کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، مگر یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ اس طرح کے نادانستہ چھوٹے گناہوں کو خود ہماری اپنی مہربانی سے معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی ہم اگر بڑے بڑے گناہوں سے خود کو بچاتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا اور ہمارے چھوٹے گناہ خود بخود معاف کر دے گا، اللہ کے اپنے فضل سے، محض اپنے فضل سے۔ دوسرا نام دیکھیے گا، دنیا اور آخرت میں عزت و شرف سے نواز دیا جاتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 31 میں ارشاد ربانی ہے، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تمہیں داخل کریں گے عزت و بزرگی کی جگہ۔ یعنی جو لوگ بڑے گناہوں سے بچیں گے، خود کو بچائیں گے، تو کیا ہوگا کہ اس کے لیے جو ہے وہ عزت و بزرگی ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سورہ آگے دیکھیے گا، تیسرا انعام، انسان کرتا تو ایک نیکی ہے، اللہ 2 گنا اجر سے نواز دیا جاتا ہے، اللہ 2 گنا اجر سے نواز دیا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ انسان ایک نیکی کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ 2 گنا اجر سے نواز دیا کرتے ہیں۔ کیوں؟ انسان کا اخلاص دیکھ کر، نیت دیکھ کر۔ سورہ نساء آیت نمبر 40 میں ارشاد ربانی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اگر نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے۔ انسان اخلاص کے ساتھ ایک چھوٹی سی نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ انسان کی نیت، انسان کی محبت، انسان کا اخلاص دیکھ کر نیکیوں کی طرف جو دوڑتا ہے نا، انسان ہرس کرتا ہے نیکیوں کی، لالچ کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو، تو اللہ تعالیٰ اسے 2 گنا اجر دیتا ہے۔ چوتھا انعام دیکھیے گا، کرتا تو ایک نیکی ہے
اللہ اجر عظیم سے نواز دیا کرتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 40 ارشاد ربانی ہے، اور خاص اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں نا، ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نواز دیا کرتے ہیں، یعنی کہ خاص اپنے پاس سے بڑا اجر، بڑا ثواب عطا کرتے ہیں رب کائنات۔ 5واں انعام دیکھیے گا، میرا رب جنت کا داخلہ عطا فرما دیتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 57 میں ارشاد ربانی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ہم عنقریب انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ جنت جو ہے اس کی بشارت وہ لوگ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر چلتے ہیں، بڑے گناہوں سے خود کو بچاتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 57 میں سیدھا اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز میں ہمیں مشورہ دیا ہے کہ نیک کام کرو گے، نیکیاں کرو گے اور گناہوں سے خود کو بچاؤ گے تو یہ بشارتیں ہیں تمہارے لیے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرات وندخلهم ظلا ظلیلا، کہ جو لوگ نیک اعمال لائے، ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو ان کے لیے کیا ہے؟ جنتیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، نہریں رواں ہیں، جن میں وہ ہمیشہ 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 رہیں گے۔ ان کے لیے وہاں صاف ستھری بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں اور پوری راحت میں لے جائیں گے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ہے سورہ نساء آیت نمبر 124 میں ارشاد ربانی ہے، جو ایمان والا ہو، مرد ہو یا عورت، اور وہ نیک اعمال کرے، یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائے گا۔ یعنی ایمان والے مرد ہوں یا عورت، اگر وہ نیک عمل کریں گے یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، ان کے قسمت میں اللہ تعالیٰ جنت جو ہے وہ لکھ دیں گے، جنت میں داخل کر دیں گے۔ وہ جنت کی جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، بڑی خوبصورت باغات خوبصورت، اور ان کے جو اچھے اعمال ہیں وہ مارے نہیں جائیں گے، ان کا حق نہیں مارا جائے گا، یہاں تک کہ گٹلی جو ہے نا کھجور کی، اس کا جو شگاف ہے، گٹلی کھجور کی گٹلی کے شگاف کے برابر بھی ان کا حق نہیں مارا جائے گا، یعنی ذرہ بھر بھی ان کا حق نہیں مارا جائے گا۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق و مالک مجھے اور آپ کو حلال کام کرنے، حلال کمانے، حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام اور ناجائز کاموں سے بچنے، اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، اور جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت نصیب فرمائے، اپنے حبیب کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مختصر سی دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار، قل رب زدنی علما، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب إني مساني الضر وأنت أرحم الراحمين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لي وارحمني وعافيني واهدني وارزقني واجبرني ورفعني اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عباداتك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا اللهم فقهنا في الدين اللهم اهدني وسددني اللهم حاسبني حسابا يسيرا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك توبة نصوحا وقبل الموت وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.